السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار اپنی وائس میں ناول ریڈ کرو، تو میں انہیں کہنا چاہوں گی میرے گلے میں پرابلم ہے اور بہت 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 میرا گلا خراب ہے۔ تھوڑا میں زیادہ بول لیتی ہوں تو میرا گلا بیٹھ جاتا ہے، مگر پھر بھی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر میں پڑھ رہی ہوں۔ تو جب تک مجھ سے پڑھا گیا میں پڑھوں گی، اس کے بعد جب مجھے میرے گلے میں پرابلم محسوس ہوئی میں چھوڑ دوں گی، اب پھر آپ لوگ پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ صبح اٹھ کر جیسے ہی اس نے اپنے برابر ہاتھ مار کر ساوری کو تلاشنا چاہا تو خالی جگہ محسوس کر کے وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ کل شام اسے تڑپا کر وہ کس طرح پرسکون سو گئی تھی، اور اب بھی جب اس کے بدلے کی باری آئی تب بھی وہ یہاں سے غائب ہو گئی۔ التمش نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر اسے ڈھونڈنا چاہا، مگر شاید وہ واش روم میں تھی۔ وہ نقاہت سے اٹھ کر بیٹھا، انگڑائی لی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر پرسکون ہو گیا۔ آنکھیں موندی اور سکون سے ساوری کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ واش روم سے نکل کر آئی۔ اس کے قدموں کی چاپ پر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بالوں میں برش کر رہی تھی۔ گیلے گیلے بال جن سے پانی کے قطرے ٹپک کر نازک کمر کو بھگو کر اس کے نشیب و فراز عیاں کر رہے تھے۔ انہیں ڈرائی کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور تیزی میں اس کا ہاتھ بالوں میں چل رہا تھا۔ گیلے گیلے بالوں کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش میں وہ اپنی ننھی سی جان کو صبح صبح ہلکان کرنے پر تلی تھی۔ شاید اسے جلدی تھی باہر جانے کی، مگر وہ تو کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اٹھ کر قدم قدم چلتا ساوری کی پیٹھ پیچھے آ کھڑا ہوا۔ پیاری لگ رہی ہو۔ اسے سادہ خوبصورت بلیک کلر کے شلوار سوٹ میں دیکھ کر سرشار سا ہو گیا۔ تھینک یو، شکریہ ادا کر کے وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ التمش نے پیچھے سے ہی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ بال بنانے دے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ساوری کا چلتا ہاتھ رک گیا۔ کس بات کی دیر ہو رہی ہے؟ اس کے کان کی لو کو چھو کر وہ کاندھے پر ٹھوڑی رکھ گیا۔ ارے باہر جانا ہے، سب کے لیے کھانا بنانا ہے۔ کل بھی گھر میں کتنا جھگڑا ہوا ہے۔ تمہیں سب کی غلامی کے لیے تو نہیں رکھا، تمہیں تو صرف میری خدمت کرنی چاہیے۔ آپ کی خدمت رات کر دی تھی، کون سی خدمت کی ہے تم نے؟ التمش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، پھر ساوری کے ہاتھوں سے ہیئر برش پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک دیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب تر کر لیا۔ التمش مجھے جانے دیں، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائے اسے منا رہی تھی۔ رات تم نے جو میرے ساتھ کیا، اس کے بعد تمہیں لگتا ہے اس وقت تمہاری بخشش ہوگی؟ وہ اس کی جھکی نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اب کیا چاہتے ہیں؟ پلکیں اٹھا کر اس نے التمش کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ شاور لے لو۔ ایک پل تو اسے التمش کی بات سمجھ نہیں آئی، اور جب سمجھ آئی تو ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ ہرگز نہیں، اپنے ارادے اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو رات اجازت نہیں دی، اب بھی اجازت نہیں ہے۔ اب تو میں تمہاری اجازت مانگ نہیں رہا۔ ایک جھٹکے میں اسے اٹھا کر وہ صوفے پر لے گیا۔ جیسے ہی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، التمش نے اپنا سارا وزن اس پر ڈال کر اسے اٹھنے سے روکا اور خود اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ اس کی گرم گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر وہ آنکھیں موند گئی۔ التمش مجھے جلدی جانا ہے۔ اب تو نازلی بھی کام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر نازلی کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو حویلی میں نوکر بڑھا دو۔ یہ آپ حویلی کے بڑوں کو مشورہ دیں، مجھے مشورہ دے رہے ہیں جیسے میں اس حویلی کی مالکن ہوں۔ اس کی گردن سے سر نکال کر التمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مالکن کہلانے کے لیے کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ تم التمش بلوچ کی بیوی ہو، اس حویلی کو جیسے چاہو تم چلا سکتی ہو۔ میں آپ کی بیوی ضرور ہوں، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ فی الحال ہمارا رشتہ ایک پردے کے اندر ہے، اگر سب پر عیاں ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ نہ جانے کب ہمارا رشتہ عیاں ہوگا، میں تو چاہتا ہوں یہ قیامت آ جائے۔ اس کے ہونٹوں پہ جھک کر وہ ان نازک ہونٹوں کی نرمائی کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ساوری نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر بھرپور طریقے سے التمش کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔
یہ ہوئی نا اچھی بیویوں والی بات۔ چند پل کے لیے اسی آزادی بخش کر وہ مسکرایا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ کا یہ صبح صبح والا رومانس مجھے بالکل نہیں پسند۔ مجھے جلدی ہوتی ہے، باہر جانا ہوتا ہے، اتنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ایسی صورتحال پر شکوے کر رہی تھی، مگر التمش بنا اس کی باتوں پر کام دھرے گہرائیوں میں اپنی کارروائی شروع کر چکا تھا۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ تمہیں اپنے شوہر کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، لیکن تمہیں گھر والوں کی فکر ہے۔ ابھی مجھے گھر والوں کی فکر کرنی پڑ رہی ہے۔ جس دن آپ نے مجھے مکمل طور پر اپنا لیا اس دن میں آپ کی فکر کروں گی۔ میں تو چاہتی ہوں میں ہمیشہ آپ کی فکر کروں، مگر پتہ نہیں ایسا کب ہوگا۔ اداس سی ساوری اس کے سینے پہ اپنا نام لکھنے لگی۔ سانس پوری طرح پھول چکی تھی۔ التمش کا عمل لمحہ بلمحہ تیز ہو رہا تھا۔ بہت جلد یہ دن آ جائے گا میری جان، بہت جلد پورے خاندان کے سامنے اپنے رشتے کو قبول کریں گے اور میں تمہیں حق سے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ اس کے بعد ہمارا ملن ہر رات ہر دن کسی سے چھپ کر نہیں ہوگا۔ نہ ہی مجھے رات کے اندھیرے میں تمہارے کمرے کے اندر آنا پڑے گا، نہ ہی کسی کا ڈر ہوگا اور نہ ہی شرمندگی ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں ایک ڈر ہے کہ پتہ نہیں تمہارا ساتھ دے پاؤں گا یا نہیں، یا پھر تمہیں زمانے میں رسوا کر دوں گا، مگر میرا یقین جانو میں تمہیں کہیں رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے وجود میں اپنا اثر چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے گہری سانسیں لیتے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھا، آپ نے مجھے دوبارہ اپنی بولی گئی بات کے مطابق نہانے کے قابل کر ہی دیا۔ وہ شکوہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، اب مل کر شاور لے لیتے ہیں۔ جی نہیں، پہلے میں لوں گی پھر آپ۔ ارے مجھے جانا ہے ساوری۔ نہیں، پہلے مجھے جانا ہے، کیونکہ مجھے آپ کی وجہ سے دیر ہوئی ہے۔ وہ اس کی بنا سنے واش روم میں گھس گئی اور التمش اپنے کپڑے درست کرتا بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ آنے والے وقت کے تانے بانے دماغ میں چل رہے تھے۔ اب واقعی بہت وقت ہو چکا تھا۔ اسے سب کے سامنے ساوری اور اپنے رشتے کو قبول کر لینا چاہیے۔ فضا کا چیپٹر بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کلوز کر دیا تھا، مگر جس طرح دشمن دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، ان کی سازشیں پروان چڑھتی جا رہی تھیں، ایسے میں ساوری کی طرف کسی کی توجہ نہ ہی جائے تو ہی زیادہ بہتر تھا۔ سب لوگ ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ ساوری سارے برتن سمیٹ رہی تھی۔ رحمت اس کی مدد کر رہی تھی۔ سنیرا نے التمش کا بہت انتظار کیا، مگر وہ پھر بھی ناشتہ کیے بغیر نہ جانے کہاں نکل گیا۔ سنیرا کو اس کی بہت فکر ہو رہی تھی، مگر ہمیشہ ہی وہ ناشتہ بھرپور طریقے سے کرتا تھا۔ آج کیوں ناشتہ کیے بغیر نکل گیا؟ کہیں کوئی بڑی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ مجھے احمد شاہ سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی۔ ساوری کی طرف دیکھ کر نہ جانے اسے کیا سوجی۔ سنو ساوری جی۔ وہ برتن اٹھاتی اس کی طرف مڑی۔ تھوڑا دھیان سے کام کرنا، اور ہاں، زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام تک دوسرے ملازم آ جائیں گے، پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحیح، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آنٹی، مگر آپ کا شکریہ۔ بہت خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ برتن لے کر واپس کچن میں چلی گئی اور سنیرا احمد شاہ کے کمرے میں چلی آئی۔ شاہد، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو اور میرے ہر جرم میں برابر کے شریک بھی۔ تم تو جانتے ہو ہمارے گلے کی سب سے بڑی ہڈی میرا بھانجا بن چکا ہے، جو کہ اب آ کر حویلی میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا قصہ تمام ہو جائے۔ شاہد اس وقت بلوچوں کے ڈیرے پر موجود تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہوں، اور ہم نے جو بھی کیا مل جل کر کیا ہے۔ اب اگر تم مصیبت میں ہو تو میں تمہیں مصیبت سے نکال لوں گا۔ آفٹر آل ہم بچپن سے دوست ہیں۔ ہاں بالکل۔ اب تم کیا چاہتے ہو، میں اسے جان سے مار دوں یا پھر منظر سے ہی غائب کر دوں؟ جان سے مار دو۔ منظر سے غائب کرنے پر میرے دل کو سکون تھوڑی آئے گا۔ برسوں تک وہ اس جائیداد کے مالک رہے، بھلے انہوں نے کبھی حق نہیں جتایا، مگر ان کے حقدار ہونے کی سوچ ہی میرے دل کو سانپ کی طرح ڈستی رہی ہے۔ بس یہی چیز مجھے گوارا نہیں ہے۔
اب جب کہ میرا وارث آنے والا ہے، میں اس پوری جائیداد کا مالک بننے والا ہوں، تو مجھے التمش بلوچ کی لاش چاہیے۔ بس تم کچھ بھی کر کے اسے اپنے جال میں پھنسا کر کسی ویرانے میں لے چلو، پھر وہاں پر میں، تم اور خالد مل کر اس کے ساتھ جو کریں گے، عرش بھی کانپ اٹھے گا۔ رہ گئی اس کی ماں، اسے تو میرا بھائی خالد ہی دیکھ لے گا، بڑا دل ہے اس کی ماں پر میرے بھائی کا، تو جب تک وہ چاہے اسے مزے کرنے دوں گا۔ یار بوڑھی ہوگی، خالد نے بھی کہا، نظر رکھی ہے۔ ارے نہیں بھائی، کوئی بڑی افلاطون چیز ہے، اس کو دیکھ کر جوانوں کے ایمان ڈگمگا جائیں، اتنی خوبصورت ہے کہ پوچھو مت۔ اچھا ایسی بات ہے۔ شاہد نے خادم بلوچ کو کم عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے سنا تھا، تو پھر مجھے بھی ایک بار چکھا دینا۔ ارے التمش کے بعد وہ ہماری ہی ہے، مل بانٹ کر کھائیں گے۔ اس کی بات پر 10 سیکنڈ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد وہ دونوں ہی قہقہا لگا کر ہنس دیے۔ پھر تو اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں، وہ مرے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا بھائی جیل میں رہا اور ذلیل ہوا۔ اس سے 2 گنا برا حشر ہوگا اس کا۔ کسی رکھیل کی طرح رکھیں گے اسے، اور جب من بھر جائے گا اسے بھی بیٹے کے پاس پہنچا دیں گے، خس کم جہاں پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر کام کرتے ہیں، لیکن ابھی تم اس فائل پر سائن کر دو۔ باہر زمین کو لے کر جو تم نے تھوڑا بہت کام کروانا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی پیمنٹ ہونا باقی ہے۔ ایک بڑی فائل اس نے خادم بلوچ کے سامنے رکھی۔ اچھا، اور کیا کیا ہے؟ خادم بلوچ نے دوسرا صفحہ پلٹا۔ یہ یہاں پر ٹیوب ویل کا آرڈر بھی دینا ہے، اس پر بھی سائن کر دو۔ شاہد نے دوسرے سائن کی وجہ بتا کر اس کی نشاندہی کروائی۔ اس کے علاوہ یہ زمین حکومت نے اپنے قبضے میں رکھی تھی، اسے چھڑوانے کے لیے بھی کچھ کاغذات بنائے ہیں، ان پر سائن کر دو۔ شاہد نے ایک ایک صفحے کو ایکسپلین کرنا شروع کیا۔ کچھ پیپرز پڑھنے کے بعد خادم بلوچ سائن کرتا چلا گیا، اور شاہد کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ ان میں کچھ ایسے کاغذات بھی تھے جو یہ ثابت کرتے تھے کہ شاہد بھی بلوچ خاندان کا خون ہے، اور بلوچ خاندان کی جائیداد پر جتنا ان بھائیوں کا حق ہے، شاہد کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اگر خادم بلوچ کو سامنے سے بول کر یہ کام کرواتا تو یقیناً وہ کبھی نہیں کرتا، بلکہ ہو سکتا تھا وہ شاہد کو گولی ہی مار دے۔ اس لیے اس کا بے خبر رہنا بہت ضروری تھا۔ خادم بلوچ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ان کا سوتیلا بھائی ہے۔ ہمیشہ ہی شاہد نے یہ راز ان سے چھپا کر رکھا، کیونکہ تابا نے خود کو ان کی نوکرانی کے طور پر متعارف کروایا تھا، اسی لیے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ انہی کا سوتیلا بھائی ہے۔ خادم بلوچ کے ساتھ دوستی کر کے ان کے جرم میں برابر کا شریک ہو کر وہ انہی کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاہد کب اور کیا کرے گا۔ اصل میں خادم اور خالد بلوچ اس کے ہاتھ کے مہرے تھے۔ حقیقی کھیل تو شاہد کھیل رہا تھا، وہ تو بس کٹ پتلیوں کی طرح کام کر رہے تھے۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس نے وہ فائل اٹھائی اور اپنے کام کے لیے چل دیا۔ اب یہ فائل کورٹ میں سبمٹ کروانی ہوگی اور اس کا کام ہو جائے گا، پھر جو اس نے پلان بنا کر رکھا تھا اسے سر انجام دے کر وہ جائیداد کا وارث بن جائے گا۔ زنیرہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ احمد شاہ نے اپنے سامنے سے زنیرہ کو دیکھا تو چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ واہ، مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو مجھ سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ صبح صبح میرا دیدار کرنے اور اپنا دیدار کروانے آ جاتی ہیں۔ اس کی بات پر گہرا سانس بھر کے زنیرہ نے آنکھوں کو گھمایا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں اور ہر وقت فضول باتیں کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ واللہ میں زیادہ سوچوں اور میری سوچوں کو عملی جامہ پہنا دیا جائے، بلی کے خواب میں چھیچڑے ہی آتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کی تمام فضول باتیں اور سوچیں ختم ہو گئی ہوں تو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بیٹھیں۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اس کے برابر صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ جی نہیں، آپ وہاں جا کر بیٹھیں۔ زنیرہ نے برابر والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں جا کر کیوں بیٹھوں؟ مجھے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وہ پھر سے فضول بحث کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زنیرہ خود ہی اٹھ کر دوسرے صوفے پر چلی گئی، جو کہ سنگل تھا اور وہاں پر 2 لوگ نہیں آ سکتے تھے۔
یہ آپ نے فاؤل کیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن اس صوفے پر ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ اس کی بات پر زنیرہ کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ نہ جانے وہ انسان کیا کھا کر پیدا ہوا تھا جو اسے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہاں تو میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں التمش آج کہاں گیا ہے؟ وہ صبح صبح ناشتہ کیے بغیر نہیں جاتا۔ کیا اسے کوئی ضروری کام ہے یا پھر کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہے؟ اس کی بات پر احمد شاہ کو بھی سیریس ہونا پڑا۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں نا، وہ صبح بنا ناشتہ کیے چلا گیا۔ اس کی بات پر احمد شاہ کا دل چاہا اپنا سر برابر والی دیوار پر دے مارے۔ ارے یار، اگر وہ ناشتہ کر کے نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا، یا پھر آفس میں اسے کوئی ضروری کام ہوگا۔ میں ایک ماں ہوں اور ایک ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس کا بچہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ آپ آج کل اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ جو بھی پلان کر رہا ہے اس میں آپ اس کے برابر کے شریک ہیں، اسی لیے آپ سے بات کرنے آ گئی۔ زنیرہ کو غصے میں دیکھ کر احمد شاہ بوکھلا گیا۔ ارے تو اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ناراض تو مت ہو، میں آپ کو بس ایک لاجیکل فیکٹ بتا رہا ہوں۔ مجھے لاجیکل فیکٹ نہیں بتائیں، ماں کے سامنے کوئی لاجیکل فیکٹ نہیں چلتا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ بہت پریشان تھا اور بہت زیادہ جلدی میں تھا، اسے ضروری کام تھا کوئی، اسی لیے وہ چلا گیا۔ تو جب آپ کو یہ سب پتہ ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں، جب اس کا کام ختم ہو جائے گا وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اب بلوچوں کے درمیان رہتے ہوئے پریشانی کا سامنا تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر اس درمیان اگر آپ پریشان ہو کر گھومیں گی تو یہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، اور کمزوروں کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں کمزور نہیں ہوں، یہ میں جانتا ہوں آپ کمزور نہیں، لیکن آپ کے چہرے سے پریشانی عیاں ہوتے ہی یہ سب لوگ شیر ہو جائیں گے، اور بلوچ خاندان یہی چاہتا ہے کہ آپ کو پریشان کیا جائے، تنگ کر دیا جائے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں آپ التمش سے بات کریں۔ اگر آپ کو معاملے کا نہیں پتہ تو پتہ کریں، آخر کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ رہیں۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ آپ کا بیٹا نہیں، وہ صرف میرا بیٹا ہے۔ زنیرہ کا دماغ گھوم گیا۔ وہ میرا بھی بیٹا ہے اور آپ بھی میری ہیں۔ آخر میں وہ پھر پٹری سے اتر گیا۔ گہری سانس لے کر وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس وقت ذکر و اذکار میں مصروف تھی۔ فارغ وقت میں بھی بس وہ یہی کرتی تھی، یا پھر ناولز پڑھ لیتی تھی۔ اس کی عدت کے دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اسے ملنے زنیرہ اور ساوری آ جاتے تھے، یا پھر کبھی کبھی عدنان آ کر دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا اور الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا۔ اس کی باتوں سے پہلے تو وہ بہت کوفت زدہ ہوتی، اور پھر دھیرے دھیرے اسے عدنان کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ مگر اسے ڈر تھا اس کا دل جو عدنان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، کہیں اس کا انجام برا نہ ہو۔ بھلا وہ مبشر کے نکاح میں رہ چکی تھی، اس کے ساتھ ایک شادی شدہ لائف گزار چکی تھی، تو کیا ان سب کے باوجود عدنان کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزاری جا سکتی تھی؟ یا پھر عدنان سے بھی شادی کرنے کے بعد انجام بہت برا ہونے والا تھا؟ پہلی شادی کا ایکسپیرئنس کچھ اچھا نہیں رہا تھا، تو کیا اسے دوسری شادی پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ عورت بہت بے وقوف ہوتی ہے، مرد ذات کی میٹھی میٹھی باتوں میں فوراً آ جاتی ہے، خاص کر جب وہ نکاح کا وعدہ کرتا ہے، اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ نازلی کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، پتہ نہیں عدنان کے وعدوں میں کچھ سچائی تھی یا نہیں، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک امید جاگ چکی تھی۔ اس وقت بھی دروازہ بجا۔ اسے لگا شاید ساوری یا زنیرہ میں سے کوئی ہوگا، اس نے اندر بلایا مگر وہ اندر نہیں آیا۔ پھر اسے لگا شاید عدنان ہوگا۔ کون ہے؟ وہ دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ہوں شبانہ۔ شبانہ کا نام سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ یہاں ضرور اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے آئی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو شبانہ اندر چلی آئی۔
کیا ہوا مہارانی؟ کمرے کے اندر ہی بیٹھی رہتی ہو، باہر نہیں نکلنا؟ کام کیا تمہارا باپ کرے گا؟ شبانہ نے اندر آتے ہی اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سادہ سے لباس میں وہ اس وقت بنا میک اپ کے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور یہی نظارہ شبانہ کا دل جلا کر رکھ کر گیا۔ میرا کیا کام؟ نہ تو یہ میرا گھر ہے اور نہ ہی یہ میرے گھر والے۔ تو یہاں پر میرا کوئی کام نہیں تو کیا یوں مہارانیوں کی طرح بیٹھی رہو گی؟ مہارانی کی طرح بیٹھنے کے لیے بھی مجھے تمہارے شوہر نے مجبور کیا ہے۔ میرے شوہر نے مجبور کیا ہے؟ ویسے وہ تمہارا بھی شوہر تھا، تم لوگ آپس میں بہت ٹائم گزارتے تھے نا، بہت رنگ رلیاں منائی ہوں گی تم نے اپنے شوہر کے ساتھ۔ شوہر کے ساتھ رنگ رلیاں نہیں منائی جاتی، شوہر کے ساتھ گزارا گیا وقت جائز حق ہوتا ہے۔ تمہارا حق مائی فوٹ۔ اب تم اپنی اصلی اوقات پر آ گئی ہو۔ جانتی ہو مجھے تم سے کتنی نفرت ہے؟ جانتی ہوں۔ تمہاری آنکھوں سے یہ نفرت صاف چھلکتی ہے، اسی لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم کیا مہارانی کی طرح ہر وقت یہاں بیٹھی رہتی ہو؟ اگر کھانا ہے پینا ہے تو جا کر کام کرنا پڑے گا۔ کون سا کام؟ اس گھر کی بہو تم ہو نا، تو یہ سارے کام تمہاری ذمہ داری ہیں۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا تم کوئی ماں بننے والی ہو۔ اگر ہو بھی تو کیا ہوا، ہزاروں عورتیں مائیں بنتی ہیں، لیکن میں الگ ہی ماں بننے والی ہوں۔ جانتی ہو نا میرے ماں بننے کی کیا قیمت ہے؟ پورے 200 ارب۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ مجھے تو یقین ہی نہیں تم ماں بننے والی ہو۔ جب میں 8 سے 9 مہینوں میں ماں نہ بن پائی تو تم اتنی جلدی کیسے بن گئی؟ اس کے طنزیہ نظروں سے دیکھنے پر شبانہ کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ تم مجھ سے جل رہی ہو نا؟ بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم ماں اسی لیے نہیں بنی کیونکہ تم بانجھ تھی۔ میں بانجھ نہیں تھی، یہ جا کر اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہو۔ اور جہاں تک رہی تمہارے پریگننٹ ہونے کی بات، تو مجھے ابھی بھی کنفرم نہیں۔ تمہارے کنفرم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ میں ماں بننے والی ہوں، بس یہی کافی ہے۔ بلوچ خاندان کا وارث جب میرے پیٹ سے آئے گا تم اپنی آنکھوں سے میرا وقت بدلتے دیکھو گی۔ خیر، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تمہاری فضول بات ہو گئی ہے تو کام کی کوئی بات ہے، یا پھر یہاں میرا وقت برباد کرنے آئی ہو؟ تمہارا وقت مائی فوٹ۔ سارا دن فارغ رہتی ہو، ہم باہر کھانا پکائیں اور یہاں لا کر تمہیں دیں، خود کو اس حویلی کی مالکن سمجھتی ہو۔ بھول گئی ہو اس حویلی کی ہونے والی مالکن میں ہوں، اور تمہیں یہاں زنیرہ آنٹی نے رکھا ہے۔ مگر ان کا بھی اس حویلی میں کچھ خاص وقت نہیں بچا، بہت جلد وہ بھی اس حویلی سے آؤٹ ہو جائیں گی، اور ان کے ساتھ تم بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ لینا۔ آنے والا وقت کس طرف موڑ کھائے گا یہ تم نہیں بتا سکتی، باقی بوریا بستر کون سمیٹے گا یہ وقت بتائے گا۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر نہ جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ تو میں ہاتھ پکڑ کر تمہیں باہر نکال دوں گی۔ نازلی بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ اس حویلی کی ہونے والی مالکن سے بدزبانی کر رہی ہو تم؟ اچھا ایسی بات ہے۔ پیچھے سے زنیرہ کی آواز آنے پر شبانہ نے مڑ کر دیکھا۔ ہونے والی مالکن ابھی ہوئی تو نہیں نا؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں سب کے سامنے ذلیل کروں۔ تم پریگننٹ ہو اسی لیے تمہارا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ اگر یہاں تمہاری ساس ہوتی تو مجھ سے منہ کی کھا چکی ہوتی۔ زنیرہ کے کڑے تیوروں پر وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یہاں آئی تو نازلی کا دل جلانے تھی، مگر اپنا ہی دل جلا کر باہر آ چکی تھی۔ ان لوگوں کا غرور تب ٹوٹے گا جب میرا بچہ پیدا ہوگا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے وہ مغرورانہ چال چلتی مبشر کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب دوبارہ فضا اس کے پاس آ گئی، جسے دیکھتے ہی التمش کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ فوراً امڑ آئی۔ مجھے لگا میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن شاید تم ڈھیٹ نمبر 1 ہو، جس پر کوئی لعنت ملامت بھی اثر نہیں کرتی۔ چلو باہر نکلو۔ وہ اٹھ کر اسے باہر نکالنے لگا۔ کیا بات کر رہے ہو التمش؟ فضا قدم قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ میں مانتی ہوں تمہارے اور میرے درمیان کافی رنجشیں آ گئی ہیں، لیکن یقین جانو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ التمش کے بے حد قریب آ کر اس کے ہونٹوں کو چھونے لگی۔
मगर अल्तमश ने उसे कंधों से पकड़कर झटका दिया और खुद से कई फुट दूर कर दिया। खबरदार मेरे करीब मत आना, मुझे ये हरगिज नहीं पसंद। मगर पहले तो तुम्हें ये सब पसंद था और तुम मुझे रोकते भी नहीं थे। तुम्हें किसने कह दिया मुझे ये सब पसंद था? औरत खामखा मर्द के गले पड़ती रहे तो वो आखिर कब तक खुद को रोकेगा? मगर तुम्हारा ये काम मुझे नहीं पसंद। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे जज्बात की पैरवी नहीं की। हाँ, तुमने कभी पैरवी नहीं की, लेकिन मुझे लगा तुम शर्मा रहे हो, झिझक रहे हो। शर्मो हया औरत का जेवर होती है, तुम उसकी तवक्को मर्दों से कर रही हो। बेवकूफ़ औरत। उसकी सोच पर वो सर झटकता वापस अपनी चेयर पर आ बैठा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो दौड़कर उसके करीब आई और अल्तमश की गोद में बैठना चाहा, मगर अल्तमश ने उसे दोबारा धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और उठ खड़ा हुआ। इस पल उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। कैसी औरत हो तुम? अपनी इज्जत का ज़रा ख्याल नहीं। कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर देगा और मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। वो दोबारा उसके करीब आने लगी तो अल्तमश ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। वो ज़मीन बोस हो गई। कब से तुम्हें रोक रहा हूँ, अपने लिमिट क्रॉस मत करो, मगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी हद याद करवाएगा। मेरी कोई लिमिट नहीं। वो जख्मी शेरनी की तरह उठ खड़ी हुई। मेरी हर लिमिट सिर्फ तुम तक महदूद है। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। वो दोबारा अल्तमश के करीब आकर उसके सीने से लग गई और दोनों बाजुओं को इसकी कमर के गिर्द मजबूती से बांधा। उसके होंठ मुसलसल अल्तमश के सीनों को छू रहे थे। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी आखिरी ख्वाहिश हो। फिजा की बातें और उसकी हरकतें अल्तमश के सर में दर्द करने के सिवा कुछ नहीं कर रही थी। इसके बाजू को सख्ती से पकड़ कर अल्तमश ने दोबारा उसे खुद से दूर किया। मैं कह रहा हूँ यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। ये मेरा ज़र्फ तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरह की ओछी हरकतें करती रहोगी तो मुझे ये करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी। कैसी मोहब्बत? मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम मुझे मोहब्बत करते हो। झूठ बोला था, जैसे तुम मुझसे झूठ बोलती आई हो। मगर क्यों? ये तुम जाकर अपने घर वालों से पूछ लेना कि अल्तमश ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जब तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे साथ खेल खेल सकते हैं, तो मैं भी उनके साथ खेल खेल रहा हूँ। इस खेल में मेरी तो बर्बादी हो गई। मैं तो तुमसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। प्लीज़ मेरी मोहब्बत को अपना लो। वो उसके पैरों में बैठ गई। अल्तमश यकदम दूर हुआ। खुद को इतना गिराने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो और ना ही मैं तुमसे कभी मोहब्बत करूँगा। इसलिए बेहतर है जाओ और अपना आप संवारो किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुमसे मोहब्बत करता हो। दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना तुम मेरे लिए मेरे दुश्मन की बेटी से बढ़कर नहीं हो। नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। इसने ज़मीन से उठकर अल्तमश के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे वजूद की राहत बन जाऊँगी। अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे बच्चे भी पैदा करूँगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे अपने साथ रखो। मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी नहीं, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात को समझो। अल्तमश ने उसके हाथों से अपना चेहरा छुड़वा कर उसे खुद से दूर किया। बस करो, अपने आप को मेरी नज़र में इतना गिराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मेरी नज़र में औरत की बहुत इज्जत है। ऐसा कुछ ना करो कि मैं तुम्हारी इज्जत ना कर सकूं। फिलहाल तुम यहाँ से जा सकती हो। वो रुख मोड़ कर खड़ा हो गया। अल्तमश। वो दोबारा उठकर इसकी पीठ से लिपट गई। दोनों हाथ अल्तमश के पेट पर बंधे हुए थे, जिन्हें खोलकर अल्तमश ने उसे कलाई से पकड़ा और खींचता हुआ अपने ऑफिस से बाहर ले आया।
پہلے آفس سے باہر دھکیلا اور پھر دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ التمش میری بات سنو۔ التمش دروازے کو ہاتھوں سے بجاتی وہ بار بار التمش کا نام لے رہی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کی آہو بکا اندر تک آ رہی تھی اور التمش کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا فضا محبت نہیں کرتی بلکہ اس کی محبت میں خود غرضی ہے۔ وہ ایک نفسیاتی لڑکی تھی، اسے جو چیز پسند آتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے ہر حال میں مل جائے، اور التمش کوئی چیز نہیں تھا۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا جو کہ ساوری کا ہو چکا تھا۔ میں تمہارا نہیں ہو سکتا فضا، مجھے میری ساوری کی باہوں کا نشہ لگ گیا ہے اور میں اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ وہ میرے وجود کا حصہ ہے اور میرے بچے صرف وہی پیدا کرے گی۔ اسے ہی یہ حق ہے۔ اس کے پیٹ میں میرے وجود کا حصہ پنپ رہا ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے آنکھیں موند لی تو ساوری کا معصوم چہرہ آنکھوں کے گرد گھوم گیا۔ صبح ہی صبح اس کے اوسان خطا کر کے وہ آ چکا تھا اور دوبارہ جا کر ایک بار پھر اس کے وجود سے سکون لینے کے لیے وہ تیار تھا۔ تو کیا تم خود کو حویلی کی مالکن سمجھتی ہو؟ عائشہ نے ساوری کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ اپنے بالوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے عائشہ اسے چکن بریانی بنانے کا بول کر گئی تھی جو اب تک بنی نہیں تھی۔ اصل میں حاجرہ سے لے کر زنیرہ تک سبھی لوگ اس پر حکم چلا رہے تھے اور اب تو خادم بھی آ چکا تھا۔ صبح خادم نے اسے بد ذائقہ ناشتے پر تھپڑ مارا۔ تھوڑی دیر پہلے حاجرہ نے بھی ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اسی وجہ سے عائشہ کو بہت غصہ تھا، مگر کسی اور پر وہ غصہ اتار نہیں سکتی تھی، اسی لیے ساوری اس کے لیے کمزور ٹہنی تھی۔ تو اسی کے اوپر شروع ہو گئی۔ دونوں کے حصے کا غصہ اس پر نکال کر خود کے دل کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ آپ ابھی تو بول کر گئی تھی، بن رہی ہے۔ بریانی بننے میں وقت لگتا ہے۔ بہت زبان چل رہی ہے تیری۔ اس کے بالوں کو چھوڑ کر ایک زوردار تھپڑ ساوری کے منہ پر دے مارا۔ باقی سب لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، یہ یہاں کا معمول تھا۔ سیڑھیوں سے اترتی زنیرہ نے جب یہ حال دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی جیسے ہی ساوری کے پاس پہنچنے لگی، اس سے پہلے ہی ساوری کا سر ٹیبل سے ٹکرایا اور ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اب عائشہ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا۔ پل بھر میں ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر فرش پر پڑی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عائشہ خود بھی گھبرا گئی، مگر اگلے ہی پل سناٹے دار تھپڑ زنیرہ نے اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس معصوم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آئندہ اگر میں نے تمہیں اپنے سامنے یہ ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ اس حویلی سے باہر پھینکوا دوں گی۔ اپنے شوہر کے ساتھ کٹورا لے کر بھیک مانگنا۔ اس کی بات پر عائشہ کا سانس خشک ہو گیا۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ زنیرہ کا ری ایکشن اتنا شدید ہوگا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ نوکروں کو حکم دے کر وہ بے ہوش ساوری کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ پانی لے کر آؤ۔ رحمت اس کے لیے پانی لے کر آئی، جسے ساوری کے منہ پہ چھڑکا کہ شاید وہ ہوش میں آ جائے، مگر وہ بے ہوش ہوئی تو دوبارہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں تھا۔ کوریڈور میں کھڑے عدنان نے یہ سارا سین دیکھا۔ ڈاکٹر آئے گا تو اس کا مطلب؟ اس نے فوراً سے پہلے التمش کو فون لگا دیا۔ التمش، ساوری بے ہوش ہو گئی ہے اور اس کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر آیا ہے۔ جیسے ہی التمش تک یہ بات پہنچی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہوا میں اڑ کر پہنچ جائے، مگر ہوا میں تو اڑا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے اپنی گاڑی فل سپیڈ میں کر کے وہ کسی بھی حال میں جلد از جلد حویلی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے وہ دونوں ہی دعاؤں میں مشغول تھے۔ اریبہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور مختار صاحب کا دل بھی کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ شان کو 2 گولیاں لگی تھیں۔ شام کے وقت کسی انجان نمبر سے انہیں فون آیا اور کوریڈور کا ایڈریس اور ہسپتال کا ایڈریس دے کر وہ انسان نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ جب مختار صاحب یہاں پہنچے تو مانو ان کے پاؤں تلے سے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو۔
پچھلے 6 گھنٹوں سے اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے مختار صاحب سے پیپرز سائن کروا لیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیشنٹ کے زندہ رہنے کے بہت کم چانسز ہیں، اسی لیے اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ویسے یہ ایک پولیس کیس تھا، نہ جانے پھر بھی وہ اس کیس کو کیسے ہینڈل کر رہے تھے۔ کس کی ایسی سفارش تھی جو بنا پولیس کے بھی یہ سرجری ہو رہی تھی؟ دونوں کے ہی دل مسلسل دعا کر رہے تھے۔ اریبہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جا کر شان کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے۔ وہ کیوں ایسے لیٹا ہوا تھا؟ وہ بتانا چاہتی تھی وہ اس سے ناراض نہیں ہے، اسے ڈانٹے جتنا بھی پیار کرے وہ نہیں روکے گی، بس وہ ایک بار اٹھ کر اس سے بات کرے۔ اس نے کتنا بولا تھا بتا دے کہ آخر کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے۔ وہ تو بتا سکتا تھا مگر نہیں بتایا، اور اب دیکھو وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ دشمن کون ہے۔ آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ تم بہت برے ہو، تم نے میرا یقین نہیں کیا، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تم کہہ رہے تھے کچھ دیر میں آ جاؤ گے، لیکن تم وعدہ خلاف نکلے، تم نہیں آئے، مجھے خود آنا پڑا اور تم ایسی حالت میں ہوگے یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ آخر تم نے اپنی ایسی حالت کیوں بنا لی ہے؟ تم ایسے اچھے نہیں لگتے۔ سر کو جھکائے وہ مسلسل شان کو تصور میں رکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ کاش کہ شان کے دل تک اس کی باتیں پہنچ جائیں۔ یا اللہ اسے بچا لو، ورنہ میرے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مختار صاحب بھی سر جھکا کر مسلسل دعا گو تھے۔ وہ میری بیٹی کی آخری نشانی ہے، اسے دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آتی ہے۔ اگر وہ چلا گیا تو پھر میں کیسے جیوں گا؟ میرے پاس تو کوئی نہیں بچے گا۔ اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، وہ ہم سب کا سہارا ہے۔ ڈاکٹر باہر نکل کر آیا تو دونوں یکدم اٹھ کر ڈاکٹر کے سامنے آ گئے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپریشن سکسیسفل ہوا، لیکن پیشنٹ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں۔ لیکن انہیں ہوش نہیں آیا تو آپ لوگ کچھ دیر دور سے دیکھ کر کمرے سے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ بھی میں اس لیے فیور کر رہا ہوں کیونکہ ساری رات ہو گئی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور رو رو کے آپ لوگوں نے اپنا برا حال کیا ہوا ہے۔ عام طور پر ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ آنے والے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، مگر جانے یہ انسان کیوں رکھ رہا تھا؟ شاید اسے بولا گیا تھا یا پھر واقعی خدا ترس انسان تھا۔ وہ ٹھیک تھا، یہ سن کر ہی دونوں کی روح تک سکون اتر گیا۔ اس کے سوا بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بس ٹھیک ہو جائے۔ دونوں کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ گئے۔ میں ذرا پاس کی مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کر کے آتا ہوں۔ مختار صاحب مسجد کے اندر چلے گئے اور اریبہ بھی ہسپتال میں بنائی گئی نماز کے لیے جگہ میں آ گئی۔ وہ خود بھی شکرانے کے نفل ادا کرنے آئی تھی اور اس انسان کے لیے بھی دعا کر رہی تھی جس نے شان کو بچایا۔ وہ کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے اپنا نام پتہ نہیں بتایا تھا، مگر جو بھی تھا ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی تھا جو اچانک آ کے اس کے شوہر کی، اس کے ہونے والے بچے کی جان بچا گیا اور ان دونوں کو ایک نئی زندگی کی نوعیت سنا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی پٹی کر دی تھی لیکن اسے ہوش ابھی تک نہیں آیا تھا، اسی لیے ڈاکٹر کو اس کا مزید چیک اپ کرنا پڑا۔ کچھ دیر چیک اپ کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ زنیرہ آگے بڑھی تو ڈاکٹر نے اسے سنانا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ عائشہ بھی ایک طرف کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ پریشانی کی بات ہی ہے، ایک تو آپ لوگوں کو اس کا ایسی حالت میں حد درجہ دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ اسے چوٹ کیسے لگے اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ بچے کے نام پر زنیرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور عائشہ کے تو مانو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اسے تو لگا اس کے کانوں نے کوئی دھوکہ کھایا ہے، یقیناً اس کی سماعت اس وقت غلط کام کر رہی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ عائشہ ڈاکٹر کے پاس آئی۔ وہ پریگننٹ ہے؟
کیا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں؟ میرے حساب سے تو اس کی پریگننسی 4 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اس طرح ان کا خون بہنا، ان کے اوپر سٹریس ہونا اچھی بات نہیں۔ ان کا دھیان رکھیں۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگ چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی کیوں کر دیتے ہیں۔ تھوڑی بڑی عمر ہو، کم از کم بھی 22 سے 23 سال کی لڑکی ہونے کے بعد شادی کرنی چاہیے۔ اپنی بچی کا بھی دھیان رکھیں۔ 16-17 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ یہ بڑی عمر کی عورتوں کی طرح اپنی پریگننسی سنبھالے، پھر دھیان بھی نہیں رکھا جاتا آپ لوگوں سے۔ ڈاکٹر ان لوگوں کو سنا کر وہاں سے جا چکی تھی، مگر زنیرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور عائشہ کے تو مانو زمین آسمان ہی گھوم گئے۔ یہ لڑکی پریگننٹ ہے۔ اس بدذات نے ہماری عزت کو داغ لگا دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی خالد کے پاس گئی اور خالد کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ زنیرہ قدم قدم چلتی ساوری کے پاس آئی، جسے ہوش آ چکا تھا۔ نقاہت سے آنکھیں کھول کر اس نے زنیرہ کی طرف دیکھا، جو شوق کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم پریگننٹ ہو؟ کچھ پل تو ساوری کو کچھ سمجھ نہیں آیا، آخر وہ کیا کہہ رہی ہے۔ زنیرہ نے اس کے کندھے کو پکڑ کر ہلایا۔ کیا تم پریگننٹ ہو؟ وہ اپنی بات کی تصدیق چاہ رہی تھی اور ساوری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں کیسے پتا چل گیا وہ پریگننٹ ہے؟ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پٹی کو چیک کیا۔ مطلب ڈاکٹر آیا تھا؟ اور پھر ساوری کے چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا۔ خوف کے مارے وہ زنیرہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ زنیرہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، خالد بلوچ تن فن کرتا ہوا کمرے میں آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا لانچ میں لا کر زمین پر پٹک دیا اور بندوق نکال کر اس کی طرف تان لی۔ بے غیرت، تم نے ہماری عزت کو داغ لگایا ہے۔ گھر میں رہ کر بھی تمہارے نفس کو سکون نہیں۔ تم اپنی ماں کی طرح بے غیرت نکلی۔ اس سے بھی اس کی جوانی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، اس لیے اس نے میری باہوں میں آ کر سکون پایا اور پھر تمہیں پیدا کر دیا۔ آخر تم اسی کا گند ہو۔ آج میں تمہیں جان سے مار کر یہ داغ اپنے سر سے دھو دوں گا۔ خبردار خالد بلوچ! زنیرہ یکدم سامنے آئی۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تم اس کے سامنے آئی تو تمہیں بھی جان سے مار دوں گا۔ ایک پل کے لیے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھوں گا۔ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ کس کے سامنے ہماری عزت کو نیلام کیا ہے؟ تمہاری بھی کوئی عزت ہے؟ زنیرہ دوبارہ اس کے سامنے آئی۔ میں نے کہا تم سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اس نے زنیرہ کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا۔ بدذات عورت! مجھے بتاؤ کس کے حرام کا بیج اپنے پیٹ میں پال کے رکھا ہوا ہے؟ خالد بلوچ! ذرا تمیز سے بات کرو اس کے ساتھ۔ وہ تمہاری بیٹی ہے، اس سے ایک بار پوچھ تو لو، اسے کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ زنیرہ دوبارہ اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے تم جیسی عورت کی بات سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اگر تم دوبارہ میرے اور میری بیٹی کے درمیان آئی تو تمہیں جان سے مارنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ بھول جاؤں گا تم اس گھر کی سربراہ ہو، یہ حویلی تمہاری ہے۔ غیرت کے آگے کوئی بھی آئے اسے ڈھیر کر دینا چاہیے۔ کس نام نہاد غیرت کی بات کر رہے ہو؟ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہی تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ آخر مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرو تو کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ زنیرہ نے اسے اس کے کرتوت یاد دلائے، جسے سن کر خالد بلوچ اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ خادم بھی یہ سارا شور سن کر باہر آ گیا۔ ہاجرہ بھی اور باقی سب بھی لاؤنج میں آ گئے۔ ہاجرہ کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو ہائے ہائے کر کے سینہ پیٹنے لگی۔ ارے، اس نے ہماری عزت کو داغ لگا دیا۔ میں کہتی ہوں خالد بلوچ، ابھی اور اسی وقت اس بدذات کو گولی مار دو۔ اس حویلی کی عزت پر جو داغ اس نے لگایا ہے وہ ایسے ہی دھلے گا۔
اس سے پہلے کہ یہ بات باہر جائے اسے ابھی یہیں دفن کر دو۔ حاجرہ کی باتوں پر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس نے گن کو لوڈ کر لیا۔ ساوری اور زنیرہ کا دل مانو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ خبردار، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے آئی تو خادم بلوچ نے خود خالد کو روکا۔ رکو خالد، ایک بار اس سے پوچھو کس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے، کیونکہ اکیلے اس کو مار دیا تو اس کا عاشق بچ جائے گا۔ ہمیں اس کے عاشق کو بھی اس کے ساتھ ہی مار کر دفنانا ہوگا تاکہ بلوچ خاندان کی عزت اچھالنے والا بھی زندہ نہ رہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ عائشہ جا کر پوچھو، اس سے پہلے کہ میں بنا اس کے عاشق کا نام جانے اس کو جان سے مار دوں۔ اس کی بات پر اسباد میں سر ہلاتے ہوئے عائشہ نے اسے بالوں سے دبوچا۔ رکو، کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ حاجرہ نے زنیرہ کو دھکا دے کر گرا دیا اور خود جا کر ساوری کو دبوچ لیا۔ بتا کمزاد عورت، تم نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے؟ کس کے ساتھ اپنی رات رنگین کی ہے؟ مگر ان کی باتوں پر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، تکلیف کو سہتی رہی۔ بتاؤ، وہ سب لوگ چیخ رہے تھے۔ حاجرہ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بتاؤ، منہ کھولو اپنا۔ عائشہ نے اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کھینچا۔ منہ کھول، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کسی کے حرام کا بیج پیٹ میں پالنا حلال کا کام ہے؟ خالد بلوچ نے آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تو ساوری کا ہونٹ پھٹ گیا، ہاتھوں کے نشان منہ پر چھپ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، شدت ضبط سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لب تھرتھرا رہے تھے، پورا وجود کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یا اللہ میری عزت کو محفوظ رکھ۔ التمش، تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا تم میرا ساتھ دو گی، جہاں مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تمہارے ان سارے وعدوں کو آج سچ ہونا ہوگا جو تم نے مجھ سے کیے۔ آنکھیں بند کر کے وہ التمش کو پکار رہی تھی جو کہ اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ عدنان بار بار التمش کو فون کر رہا تھا مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن عدنان کو اتنا تو اندازہ تھا وہ یہیں آ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ خالد بلوچ اس کی خاموشی پر اپنی گن چلاتا، عدنان اپنی گن نکال کر خالد بلوچ کے سامنے آ گیا۔ خبردار، اگر تم لوگوں نے قانون کو توڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہمارے گھر میں کے معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، خادم بلوچ نے اسے ڈانٹا۔ یہ تمہارے گھر کا معاملہ نہیں، یہ قانون کا معاملہ ہے۔ اگر ایک پولیس آفیسر کی آنکھوں کے سامنے تم یہ قتل کرو گے تو ایک ایک کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دوں گا۔ غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کی سزا صرف موت ہے۔ خبردار، جو کسی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا بھی۔ وہ بھرپور انداز میں ساوری کا سہارا بن رہا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر نازلی بھی یہ شور دیکھ رہی تھی اور دل سے اس کی یہی دعا تھی کہ جلد از جلد التمش آ کر اسے بچا لے، سب کو بتا دے کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ ساوری، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں جانتی ہوں ایک نہ ایک دن یہ قیامت ضرور آئے گی۔ جس طریقے سے التمش نے تم دونوں کے رشتے کو مکمل کیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی تم دونوں کے بچے کو جائز تو نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمارے خاندان کا، ہماری غیرت کا معاملہ ہے، تم اس میں نہیں پڑ سکتے۔ اگر تم نے اس کے درمیان آنے کی کوشش بھی کی تو ہم تمہیں بھی جان سے مار دیں گے۔ اچھا، اتنی ہمت ہے تو گولی چلا کر دیکھو ایک آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر۔ اگر تم لوگ گولی چلاؤ گے تو ابھی اور اسی وقت پولیس یہاں پہنچ جائے گی۔ میں اس لڑکی کو تم لوگوں کو مارنے تو نہیں دوں گا۔ پہلے اس کا بیان لکھا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا آخر کیا ہوا ہے۔
کس وجہ سے ہوا، پوری انکوائری ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لڑکی سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی اور پوچھا جائے گا آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ پھر ہم اس سارے جھمیلے میں نہیں پڑیں گے، ہمیں بس یہ اپنے عاشق کا نام بتائے، دونوں کی ایک ہی قبر بنائیں گے۔ خبردار جو میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں نے ایسا سوچا بھی۔ خالد بلوچ کی بندوق نیچے نہیں ہو رہی تھی اور عدنان نے بھی اپنی گن نیچے نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جب تک التمش نہیں آ جاتا تب تک وہ ساوری کو پروٹیکٹ کرے گا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم کل کے لڑکے ہو، تمہیں ہمارے خاندانی معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خادم بلوچ چیخا تو عدنان نے اپنی گن کا رخ اس کی طرف کر لیا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا، اگر آپ نے میری آنکھوں کے سامنے یہ قتل کیا تو آپ لوگوں کو جیل کی سلاخوں کی ہوا میں ضرور کھلاؤں گا، پھر آپ لوگوں کو چھڑوانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کسی بھی طرح سامنے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا تو خادم نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے اشارہ ملتے ہی عدنان کے اوپر حملہ بول دیا اور اسے دبوچ کر گن ہاتھوں سے چھین کر خادم کے حوالے کر دی۔ ہم نے کہا تھا تم ابھی بچے ہو اور تمہیں ہمارے خاندانی معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون ہماری جیب میں رہتا ہے، یہ بات تم مت جانا۔ قانون وہی کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ میرے سامنے اپنی قانون کی غنڈہ گردی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اب تم بھی اس کے ساتھ مرو گے۔ خادم بلوچ کی بات پر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور اوپر کھڑی نازلی کے دل کو مانو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ پہلے وہ ساوری کے لیے پریشان تھی اور اب عدنان بھی۔ یا اللہ خیر۔ اس سے پہلے کہ خالد بلوچ ساوری کے اوپر گولی چلاتا، رک جاؤ۔ اسی وقت التمش کی آواز پر سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ خبردار، جو کسی نے اس کی طرف انگلی بھی اٹھائی یہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ تم بیچ میں نہیں پڑو۔ خادم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں بیچ میں نہ پڑوں؟ میرا حق ہے درمیان میں آنے کا۔ کوئی حق نہیں ہے تمہارا، بلکہ تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اس نے بلوچ خاندان کی عزت کو داغ لگایا ہے۔ یہ کسی بھی طرح معافی کے لائق نہیں۔ آج اس کو اس کے عاشق کے ساتھ قبر میں دفنا دیں گے۔ تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ تم حویلی میں آئے ہو تو حویلی کے اصولوں کو جان لو۔ یہاں غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، کوئی عدالت نہیں لگتی۔ اچھا، ایسی بات ہے تو مار کے دکھاؤ۔ وہ میری بیوی ہے۔ التمش بلوچ کی بیوی کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، جس کی ہمت ہے وہ آگے آئے۔ سب کے اوزان خطا کر کے وہ ساوری کی طرف بڑھا، عائشہ کو اس سے دور کیا اور ساوری کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پیچھے کھڑا کیا۔ بولو کس میں اتنی ہمت ہے جو آئے اور میری بیوی کو ہاتھ لگائے؟ تمہاری بیوی؟ ان لوگوں کے پیروں تلے سے مانو کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ زنیرہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ یہ کب ہوا؟ اس نے شادی کر لی، وہ بھی خالد بلوچ کی بیٹی سے، اور اس وقت وہ پریگننٹ بھی ہے، مگر اس نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس نے ایک لڑکی کو بدلے کی بھیٹ چڑھا دیا ہے؟ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو نہ جانے وہ کب سے ایسا کر چکی ہوتی، لیکن وہ کسی معصوم کو بدلے کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ بے یقینی سے اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، شاید وہ کہتے کہ یہ جھوٹ ہے۔ خالد بلوچ کے ہاتھوں سے بندوق نیچے ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خادم کے بھی وار پر پلٹ وار ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی پریگننٹ تھی، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب صاف تھا کہ مبشر کی بیوی پریگننٹ ہونے کے باوجود بھی جائیداد کے حقدار وہ نہیں ہے، کیونکہ ساوری 4 ماہ سے پریگننٹ تھی اور شبانہ کو ابھی پریگننٹ ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، التمش کا بچہ پہلے آئے گا۔
اور پورے خاندان کا وارث التمش بلوچ۔ یہ سوچتے ہی خادم بلوچ کو چکر آ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کا برسوں سے رچایا گیا یہ کھیل یہیں ختم ہو جائے گا۔ تم اسے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ تم بھلا اس سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ 4 مہینے پہلے تو تم یہاں پر تھے بھی نہیں۔ پھر تم نے کیسے اس سے شادی کر لی؟ کیوں؟ شادی کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ شادی کرنے کے لیے کون سا بلوچ حویلی آنا لازمی ہوتا ہے؟ شادی کرنے کے لیے صرف لڑکی کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور لڑکی کی رضامندی تھی۔ ہم اس شادی کو نہیں مانتے جو خاندان کے خلاف جا کر کی گئی ہو۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے ساوری؟ اس نے ساوری کو سب کے سامنے کھڑا کیا۔ تو بتاؤ، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مجھ سے شادی تم نے اپنی رضامندی سے کی تھی نا؟ اس نے نم آنکھوں سے التمش کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک آس اور امید تھی۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ دوبارہ سر جھکا گئی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ یہ تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں میری محبت کی نشانی پل رہی ہے۔ ماں 1 منٹ اس کا دھیان رکھنا۔ ساوری کو زنیرہ کی طرف کر کے وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے ایک فائل اٹھا کر لایا، جسے اس نے خادم اور خالد کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اس میں ثبوت ہے ہماری شادی قانونی طور پر جائز ہے۔ اسی لیے آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، مگر یہ میری بیوی ہے۔ میں نہیں مانتا اس شادی کو۔ یہ میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کروانا چاہتا۔ آپ سے کون کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروائیں؟ میں شادی کر چکا ہوں۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی ہاں یا نہ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ آپ کی ہاں یا نہ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جس کی ہاں نہ کی ضرورت تھی اس نے ہاں بول دی، اور کورٹ نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ہم نے اپنی رضامندی سے اپنا بچہ بھی کر لیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا سر لے کر دور ہو جائیں، ورنہ میں قانونی کارروائی کروں گا۔ شوق سے کریں۔ میں بھی ایک وکیل ہوں۔ ایک وکیل اچھے طریقے سے جانتا ہے اپنا کیس کیسے لڑنا ہے۔ اگر آپ دوبارہ کورٹ جانا چاہتے ہیں، دوبارہ جیل کی ہوا کھانا چاہتے ہیں، تو بھی مجھے بتا دیں۔ میں نے پہلے آپ کو جیل سے بری کروا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بھی آپ کو باہر نکلواؤں گا۔ اور آپ وہ خادم بلوچ کی طرف مڑا۔ آپ تو مجھے بہت بیٹا بیٹا کہتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی آپ نے 2 شادیاں کروا دی، اور میری آپ سے ایک بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ میں نے آپ کی بھانجی سے شادی کی، یا پھر اس لیے کہ میں نے آپ کے بیٹے سے پہلے بچہ کر دیا؟ اس کی بات پر وہ گڑبڑا گیا۔ ہمیں یقین نہیں ہے تمہاری باتوں پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہو گیا؟ قدرت یہی چاہتی تھی۔ اور ویسے بھی میں آپ کے بیٹے کی طرح مردانہ کمزوری کا شکار نہیں۔ التمش کی بات پر اس کا خون جل گیا۔ تم نے بھی ہمیں نہیں بتایا۔ وہ زنیرہ کی طرف مڑے۔ زنیرہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ یہاں حویلی میں جو کچھ ہوتا ہے آج تک آپ لوگوں نے بھی ہمیں نہیں بتایا۔ مجھے بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بلوچ خاندان کے سامنے وہ اپنے بیٹے کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ماں، ساوری کو لے کر اس کے کمرے میں چلی جائیے۔ یہاں کسی کو بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، آئندہ اگر میری بیوی سے کام کروایا، اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اس کے اوپر تشدد کرنے کی کوشش بھی کی، تو میں اس انسان کے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ ہاجرہ اور عائشہ کو دیکھ کر اس نے انگلی اٹھا کر جو وارننگ دی، اسے سن کر وہ دونوں ہی
کچھ قدم پیچھے ہو گئی۔ چھوڑو مجھے۔ عدنان کی آواز پر التمش نے اس کی طرف دیکھا جسے کئی آدمیوں نے جکڑ رکھا تھا۔ التمش کی بس ایک گھوری اور وہ لوگ اپنے آپ عدنان کو چھوڑ کر دور ہو گئے۔ آپ لوگوں کو یہ غنڈہ گردی بہت بھاری پڑے گی۔ التمش، مجھے بلوچ خاندان کے خلاف کیس کرنا ہے۔ انہوں نے ایک آن ڈیوٹی پولیس آفیسر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ FIR کٹوا دو، میں تمہارا کیس لیتا ہوں۔ خالد نے خادم کی طرف دیکھا۔ اس کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا۔ اسی وقت التمش، صابری اور اس کی ماں کو یہاں دفنا دے۔ مگر خادم نے اسے ریلیکس رہنے کا بولا، جسے سمجھ کر اس نے طیش میں اپنی بندوق زمین پر پھینک دی اور دن فن کرتا ہوا حویلی سے باہر چلا گیا۔ زندگی میں ایسی ہار کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جو آج انہیں ملی۔ خادم بلوچ کے بھی پیروں تلے سے زمین تو کھسک گئی تھی، مگر اب کیا کرنا ہے کچھ پل کے لیے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے وہ دونوں وہاں سے نکل کر اپنے ڈیرے پر چلے گئے اور شاہد کو بھی بلا لیا۔ اب وہ تینوں مل کر کچھ ایسا پلان کرنے والے تھے جس سے سام بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور جائیداد بھی ان کے ہاتھ آ جائے۔ ہاجرہ اور عائشہ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ عدنان نے گردن گھما کر اوپر نازلی کی طرف دیکھا جہاں نازلی کھڑی تھی۔ عدنان کی نظریں خود پر محسوس کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ شکر ہے وہ بچ گیا اور صابری کی بھی عزت محفوظ رہی۔ عین وقت پر آ کر التمش نے اسے بچا لیا۔ کاش کہ ہر کسی کا ہمسفر التمش کی طرح ساتھ دینے والا ہو۔ تو ویورز، آج کی ایپیسوڈ لانگ تھی، مجھے آپ لوگوں کے ریویوز بھی لانگ چاہیے اور بھرپور اچھا رسپانس چاہیے۔ اتنی لانگ ایپی کے اوپر آپ لوگوں نے ٹارگیٹ بھی پورا کرنا ہے جو میں دوں گی۔ اگر آپ لوگ ٹارگیٹ پورا نہیں کریں گے تو پھر میں اداس ہو جاتی ہوں، پھر مجھے لگتا ہے کہ میرے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔